السلام علیکم ناظرین۔ آیت الکرسی پڑھنے سے کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، نیز احادیث مبارکہ میں اس کے کیا کیا فضائل مذکور ہوئے ہیں، آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں بات ہوگی اور آیت الکرسی کے فضائل و کمالات اور خیر و برکات آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی میں چھپی چند خصوصیات بھی بیان کروں گا۔ آیت الکرسی کے موضوع پر آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو آیت الکرسی سے محبت ہو جائے گی، یعنی آپ اسے ہر وقت کا وظیفہ بنا لیں گے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مختصر اور نقطۂ نظر رکھوں، اس لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ پیارے ناظرین، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر کو اس کے فضائل پہلے سے ہی معلوم ہوں گے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس پر ایسی معلومات بیان کروں کہ جو آپ کے علم میں نہ ہوں، یعنی اس ویڈیو کے توسط سے معلوم ہو۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ بیان کرتے فوائد پہلے سے ہی جانتے ہیں تو بھی اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بیان کی گئی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، اسی لیے اس آیت کو قرآن کریم کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل و برکات مذکور ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو تمام آیات میں سب سے افضل فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ قرآن کریم میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے، تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا آیت الکرسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیات القرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آیت الکرسی، جسے عرش کی آیت بھی کہا جاتا ہے، یہ سورہ بقرہ جو قرآن کریم کا دوسرا باب ہے، اس کی 255ویں آیت ہے۔ یہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ معروف اور پڑھی جانے والی آیات میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ گہری شفا، تحفظ اور برکات سے لیس ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں، جو عبادت کے لائق واحد معبود ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، تمام موجودات کا پالنے والا، آسمان و زمین کا حقیقی خالق اور عرش کا مالک ہے۔ اس پر نہ کبھی غنودگی آتی ہے اور نہ ہی نیند، اور اس کی قدرت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جبکہ اسے کوئی گھیر نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو جنت کے داخل ہونے میں اس کے لیے صرف موت ہی آڑ بنی ہوئی ہے، اور جس نے آیت الکرسی لیٹتے وقت پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور آس پاس کے چند گھروں کو امن عطا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے رات کو اپنے بستر پر پہنچ کر آیت الکرسی پڑھ لی تو صبح ہونے تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ مجھ سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، آیت الکرسی کو تو کیوں نہیں پڑھتا؟ جس کھانے اور سالن پر یہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن کو بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز سکھائیے جس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ نفع دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھ، کیونکہ وہ تیری اور تیری اولاد کی حفاظت کرے گی اور تیرے گھر کی بھی حفاظت کرے گی، یہاں تک کہ تیرے پڑوسیوں کی بھی حفاظت کرے گی۔ اسی طرح کی بہت ساری احادیث ہیں
جو آیت الکرسی کی شان بیان کرتی ہیں۔ اگر ان سب کو اس ویڈیو میں بیان کروں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اب صرف اس کی اہمیت کے پیش نظر ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک خوبصورت سا واقعہ بتا کر پھر اس کے خاص وظیفے کی طرف آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ رات کو کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار اور سخت تکلیف میں ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ رات والے تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا۔ مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ضرور میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا۔ وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اب یہ تیسری بار ہے۔ تو ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمے کیا ہیں؟ کہا کہ جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ کو ساری بات بتلا دی تو آپ نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ بڑا کذاب ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا اے ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ پیارے ناظرین، آج کا خاص وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھا کرے تو اس کی برکت سے وہ شیطان کے وسوسے اور سرکش جنات کے مکر و فریب اور ایذاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اگر تنگ دست ہوگا تو مالدار ہو جائے گا اور حق تعالیٰ اس کو ایسے طریقے سے روزی عطا فرمائیں گے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ صبح و شام اور ہر مرتبہ گھر میں داخل ہوتے وقت اور بستر پر لیٹتے وقت ہمیشہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے حرق سرق اور غرق یعنی جلنے لٹنے ڈوبنے سے محفوظ رہے گا، صحت نصیب ہوگی، ہر قسم کے خوف و خطرات اور دہشت سے امان ملے گی۔ اگر ٹھیکری پر لکھ کر غلے میں رکھ دیں تو وہ چوری اور گھن سے محفوظ رہے گا، اس میں خوب برکت پیدا ہوگی۔ اس آیت کو دکان میں یا مکان میں اونچی جگہ رکھ دیں اور روزانہ معمول بنا کر اسے پڑھتے رہیں تو رزق میں اضافہ، برکت اور وسعت پیدا ہوگی، کبھی فقر و فاقہ نہ ہوگا اور وہاں چور نہ آ سکے گا۔ یہ مجرب ہے، بہت نفع حاصل ہوتا ہے۔ آیت الکرسی پر میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے اسے لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔